بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن اور آئینی ترامیم پر ہی اس وقت بھی پورے پاکستان کی نظریں ہیں، لیکن ایک طرف نون لیگ اور ان کے قریبی صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نمبر گیم پورا ہے، جبکہ دوسری طرف تحریک انصاف کے ساتھ نون لیگ کے ایم این ایز جو ہے انہوں نے خفیہ رابطے کیے ہیں۔ یہ بڑا انکشاف کیا گیا ہے، اس کی کچھ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران ریاض خان پر دو مسخروں نے حملہ کیا ہے، اور جو ارشد شریف شہید کی اہلیہ ہیں انہوں نے اس پوری کہانی کو کس طرح کھولا ہے اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ بارے جو مراد سعید نے بیان دیا ہے اس نے تحریک انصاف اور عام پاکستانیوں کو چونکا دیا ہے۔ اس پر تو ہم بات کریں گے، لیکن آج بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے۔ آپ کو علم ہے بلوچستان کے اندر جو کانے ہیں وہاں پہ حملہ ہوا ہے، اور اس حملے کے اندر جو ہے بہت سارے جو نوجوان ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس طرح کے دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ اکثر و بیشتر بڑی انسانی جانوں کو نگل جاتے ہیں۔ اور حالات یہ ہیں کہ ایک طرف تحریک انصاف کو جو ہے وہ زیرو کرنے کے لیے، کبھی پی ٹی ایم پر پابندی لگانے کے لیے، ان کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے اداروں کے پاس وقت ہے، لیکن یہ جو دہشت گردی ہے وہ دندراتے پھر رہے ہیں دہشت گرد۔ اب واقعہ یہ دکی بلوچستان کے اندر ہوا ہے۔ مسلح افراد کے حملے میں جاں بحق مزدوروں کی تعداد 20 ہو گئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق مسلح افراد کے حملے میں کوئلہ کانوں میں کام کرنے والے جاں بحق مزدوروں کی تعداد 20 ہے، اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ضلع جوب یہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے 6 مزدور، جن میں عبد المالک اور آگے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح مختلف جگہوں سے تعلق رکھنے والے یہ مزدور تھے، اور ان کو جو ہے وہ آج جو ہے وہ ان پر حملہ کیا گیا ہے۔ تو دہشت گرد دندراتے پھر رہے ہیں۔ ہماری ایجنسیز، سیکیورٹی ایجنسیز، فورسز اس پہ ضرور کام کر رہی ہیں، لیکن ایک تو بتایا گیا ہے کہ ہماری جو پولیس اور ایف سی کے جوان بڑی دیر سے پہنچے ہیں، اور دوسری طرف یہ وہی واقعہ ہے جو ذوالفقار علی بھٹو نے اگر مجھے قتل کر دیا گیا کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ موجود تھے، اور ایوب خان نے بڑی برہمی کا اظہار کیا 1965 کے اندر، کوئی جنگ کے اندر معاملات کے اندر انٹیلیجنس فیلئر تھا، تو بالآخر وہ جو بریگیڈیئر صاحب تھے انہوں نے ایوب صاحب کو بتایا کہ جناب ہم تو یہ سیاسی مینجمنٹ کر رہے تھے، اور اس وجہ سے تھوڑا ہمارا فوکس ادھر تھا، اس وجہ سے ادھر رہ گیا۔ تو یہ سوالات آج کل اسی طرح کے اس وقت بھی جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہاں پر دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس کا تعلق جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو علم ہے کہ وہ معاملہ وہی ہے کہ تحریک انصاف کو کس طریقے سے کچلنا ہے، اور ساری گیم اسی کے گرد گھوم رہی ہے۔ لیکن مراد سعید نے جو بات کی ہے، عمران خان کی جو بہن نورین نے جو بات کی ہے، اور تحریک انصاف پوری اس وقت جو ہے وہ ان کو عمران خان کی زندگی کے لیے خطرات جو ہے ان کا وہ بہت زیادہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ خدشات ہیں بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان پر پہلے قاتلانہ حملے ہو چکے، مقدمات درج نہیں ہوئے، اور جو کہ ایک بنیادی حق ہوتا ہے کسی بھی مستغیث کا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کون ہے جو یہ مقدمات درج کرنے سے روک سکتا ہے۔ پھر عوامی رد عمل بھی مختلف مواقع پہ چیک کیا جاتا ہے، چونکہ اس وقت عمران خان جو ہے وہ بہت سارے جو مافیات ہیں ان کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے، ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ پاکستان کو موجودہ جس دل کے اندر دھکیلا گیا ہے، کھاؤ قبائل جس طرح پاکستان پر مسلط ہے، ان کو مسلط رکھنے کے لیے چونکہ کھاتے پیتے ہیں سب اپنی موج مستی کے اندر ہیں، تو کوئی ایسا بندہ درمیان میں آئے جو کباب میں ہڈی بنے تو وہ گوارا نہیں ہوتا۔ اب جو بات جو کی گئی ہے وہ نارمل بات نہیں ہے جو رات کو مراد سعید نے کی ہے، چونکہ انہوں نے خلاصہ کیا اور اسٹیبلشمنٹ کو اور سب کو یہ پیغام دیا ہے۔ اب انہوں نے جو بات کی وہ انہوں نے کہا کہ میں نے مہینوں پہلے یہ اطلاع دے دی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نومبر سے پہلے عمران خان کے حوالے سے اپنے غنونے منصوبوں پر عمل درآمد کا ارادہ رکھتی ہے۔ پاکستان میں مکمل طور پر مصر ماڈل لاگو کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں لگنے والی ملاقاتوں پر پابندی، عمران خان کی اہلیہ کے بعد ان کی بہنوں کی بھونڈے کیسز میں گرفتاری، اور ان کے وکیل انتظار پنجوتھا کی گمشدگی اگر اس خدشے کو تقویت دینے کے لیے ناکافی تھی بھی، تو اب اڈیالہ سے عمران خان کے حوالے سے آنے والی خبریں اس بات پر مورِ تصدیق ثبت کرتی ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان پر قابض مافیا کو مخلصانہ مشورہ ہے فوراً سے بیشتر پارٹی قیادت اور وکلاء کو عمران خان سے ملنے دیا جائے تاکہ وہ ان کی خیریت کے حوالے سے قوم کو آگاہ کریں۔ عمران خان اور محمد مرسی شہید کے قد میں جو فرق ہے اس کا شاید آپ کو اس وقت اندازہ نہیں ہے۔ اس آگ سے کھیلنے کی خواہش ترک کر دیں، ورنہ کسی کے دامن میں خیر نام کی خیرات نہیں رہے گی۔ تو یہ ایک بڑا جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، میرا خیال ہے اگر تو ریاست پاکستان کے اوپر جو قابض ہیں وہ مخلص ہیں،
تو ان کو ایک آدھ وکیل یا فیملی ممبر جو ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی درخواست دائر کی گئی ہے عمران خان کی بہن کی طرف سے، تو ملاقات کرنے دینی چاہیے تاکہ حالات جو ہے وہ کلیئر ہوں اور یہ ابہام نہ پیدا کیے جائیں۔ تو میرا خیال ہے عوامی رد عمل چیک کیا جا رہا ہے، اور بیرسٹر گور ٹائپ لوگ وہ جو ہے وہ ان کے اندر یہ ہے ہی نہیں معاملہ، وہ تو بڑے ڈھیلے ڈالے سے لوگ ہیں جن کو اس وقت تحریک انصاف کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، تو یہ ایک معاملہ ہے۔ اچھا، دوسری طرف ایک بڑا الزام لگایا گیا اور یہ ایک حملہ کیا گیا ہے بہت بڑا عرش جو ہے وہ عمران ریاض پر، یعنی آپ وہ کہتے ہیں نا، یعنی نیکی بھی کریں اور وہ نیکی آپ کے الٹا گلے پھٹ جائے۔ عمران ریاض خان نے سیلاب زدگان کے لیے پچھلے سال بڑا کام کیا، انہوں نے ویلفیئر آرگنائزیشن بنائی، اور ان کی ویلفیئر آرگنائزیشن میں عینی شاہد ہوں کہ کس طرح اب وہ پورے پاکستان سے سامان اکٹھا کر کے مختلف جگہوں سے، اور اسلام آباد، لاہور، پنڈی، مختلف جگہوں پہ انہوں نے لگائے اور مدد کی۔ اب ایک وہ طبقہ ہے جو مدد نہیں کرتا، وہ صرف تمسخر اڑاتا ہے، کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو بڑے بڑے اینکر تھے، بڑے بڑے فنے خاں، اور آج جو بڑے بڑے ٹاؤٹ ہیں، انہوں نے اس وقت کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا بھائی۔ اب عمران ریاض خان کی جو ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم 3 انہوں نے وہاں پہ ایمبولینسز دیں، چوتھی ایمبولینس جو ہے انہوں نے شہید عرش شریف کے نام پر پریس کلب اسلام آباد کو دی۔ اب پریس کلب اسلام آباد کو جو دی وہ 30,000 کلومیٹر چلی ہوئی تھی، اور یہ نارمل بات ہے بڑی روٹین کے مطابق، لیکن اسلام آباد پریس کلب جو روزانہ حکومت کے ٹی سی کر کے فنڈ لیتا ہے، موجیں کرتا ہے، وہ جو عہدیداران ہوتے ہیں اور سارے بھائی وہ مائنڈ بھی کرتے ہیں باتوں کا، تو وہ اس ایمبولینس کو چلا نہیں سکے، اتنے نائل، اتنے نکمے۔ اور پچھلے دنوں ہمارے دوست طیب گوندل، ان کو چاہیے تھی، والدہ کی ڈیتھ ہوئی اور وہ وہاں سے اسلام آباد سے شفٹ نہیں کر سکے، ان کو اجازت نہیں دی گئی کہ بھائی ہم آپ کو ایمبولینس نہیں دیں گے، تو انہوں نے مجھے بڑے جو ہے وہ دکھ کا بھی اظہار کیا۔ تو اب معاملہ یہ کھلا ہے کہ اب 2 مسخرے ہیں، ایک اون شرازی اس کا نام ہے اور ایک محسن بلال ہے۔ اب یہ طبقہ ملامتیہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو بھی نون لیگی ہوگا یا ان کا نرم گوشہ ہوگا تو وہ عمران ریاض پہ تو تنقید ہی کرے گا۔ اچھا، وہ اب یہ ہے جی، عمران ریاض خان جو ہے انہوں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو لے کے اتنا اس کا افتتاح کیا، انہوں نے سوشل میڈیا والوں نے بڑی کوریج دی، اور پھر عمران ریاض 1.5 سال پہلے عرش شریف کے خون کا تاجر بن کر اب وہ لکھتے ہیں کہ اسلام آباد پریس کلب کو نئی ایمبولینس دینے کا اعلان کیا، 100 سے زائد یوٹیوبر بلائے، ڈالر کمائے، اور ایمبولینس کی حالت آپ خود دیکھیں۔ وہ بھائی جب ایمبولینس دی گئی سال کے اندر، اگر وہ پریس کلب جو ہے اس کو چلا نہیں سکا، تو یہ تو الٹا مطلب ہے ان کی شرم آنی چاہیے، یعنی آپ کو شرم آنی چاہیے، یعنی بجائے اس کے کہ آپ تانا دیں جس بندے نے ایمبولینس دی ہے، تو یا تو آپ اس طرح کی ایک جو کہہ رہے ہیں نا کھٹارا ہے ایسے ہے، وہ لے کے دیں، اور عمران ریاض کے ذمہ ہم لگاتے ہیں بھائی آپ اس کو چلانے کی ذمہ داری لے لیں۔ یعنی عجیب قسم کے پاگل پن، یعنی ایجنڈے پہ چلنے والے شاید ایک مخصوص ٹولہ ہے۔ اب اس پر رضی طاہر صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے پوری وضاحت کی کہ یہ 30,000 کلومیٹر چلی ہوئی تھی، اور ایک اچھی کنڈیشن وین کو بہترین تیار کر کے جس کے اندر آکسیجن سلنڈر سمیت تمام ایمبولینس کی ضروریات موجود تھی، اسلام آباد پریس کلب کے حوالے کیا۔ ایمبولینس حوالے کرنے کے بعد میں 3 ماہ تک رابطہ کرتا رہا کہ ہم ایمبولینس سروس شروع کریں، تو اس پر کوئی رسپانس ہی پریس کلب کی طرف سے نہیں دیا گیا، جیسے ایم دے دی گئی ہو، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب اس پر جو اہلیہ ہیں عرش شریف شہید کی، انہوں نے بھی اس پہ پھر اپنا جو موقف ہے وہ انہوں نے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ اتنے ان سیریس معاملہ ہے اور اس پہ کوئی کام نہیں کر رہا، تو پھر ہم یہ ایمبولینس جو ہے، چونکہ رضی طاہر صاحب نے کہا بھائی یہ اختیار ہے عرش شریف کی اہلیہ جویریہ صدیق، تو جویریہ جو صدیق ہیں انہوں نے پھر بتایا کہ اگر پریس کلب اتنا نکمہ ہے اور ان کو ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ ایمبولینس جو ہے وہ ہم دے دیتے ہیں ادھر الخدمت ٹرسٹ کو، کہ وہ کم از کم اس کا استعمال تو کریں۔ اور دوسری طرف ایسے ایاز خطران ہے تحریک انصاف کے عام رہنما ہیں صوبائی بلوچستان سے، انہوں نے بتایا کہ بلوچستان والی 3 ایمبولینسز روزانہ کی بنیاد پر چل رہی ہیں، جس ایمبولینس کا ایکسیڈنٹ ہوا اسے بھی ٹھیک کروا دیا۔ ہم اپنے ساتھیوں سے گزارش کریں گے کہ اگر اسے آپ لوگ نہیں چلا سکتے تو ہمارے ہینڈ اوور کریں، تاکہ اس سے ہم لورا لائی میں چلائیں، اور وہاں ضرورت بھی ہے اور چیز خراب بھی نہیں ہوگی۔ تو وہاں بلوچستان کے لوگوں کی مدد کی بھائی، اور موقع پہ موجود جو لوگ ہیں، اب یہ جو ابھی ریسنٹلی ان کو پتہ نہیں ہے، جو مسخرے اسلام آباد میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، یہ ابھی جو واقعہ ہوا پچھلے دنوں بارخان کے علاقے کے اندر، وہاں پہ جو دہشت گردوں نے اٹیک کیا چوکیوں پر، تو وہاں جو لوگ تھے مسافروں پر،
उस वक्त जो एम्बुलेंसेज पहुंची है सबसे पहले वो ये इमरान रियाज फाउंडेशन की एम्बुलेंसेज हैं। तो ये जो है वो इस वक्त उन्होंने बताया है कि अगर निकम्मे चला नहीं सकते तो फिर हम जो है वो आगे ट्रस्ट को दे देते हैं। इस पर बलूचिस्तान वालों ने कहा है भाई हमें ज़रूरत है लोरा लाई के लिए, वो आप हमें दे दें। अच्छा, दूसरा एक और मामला है और वो एक दावा किया है हामिद रजा खान साहब ने। ये दावा बड़ा अजीब है। यानी एक तरफ हुकूमत कहती है हमारे नंबर गेम पूरे हैं, हालांकि सबको पता है नंबर गेम पूरे नहीं है, ये और गेम करना चाहते हैं और ये गेम इनके सिकंदर सुल्तान के बगैर नहीं हो सकती। इसके अलावा अब हुकूमत के पास कादी की एक्सटेंशन या नाजायज आइनी तरमीम के लिए कोई रास्ता नहीं है। ये सीधा जंग लड़ रहे हैं, यानी आइन से, कानून से, अवाम से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो अक्सरियती जजद हैं, आइन पसंद जजद के खिलाफ जंग के अलावा, यानी वो सिकंदर सुल्तान राजा जो उसकी चाबी मरोड़ेंगे उस तरीके से वो करेगा। ये एक गैर आइनी रास्ता है, इसके अलावा इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये तवक्को है करने जा रहे हैं। लेकिन साहबजादा अहमद रजा ने बताया इसके बजाय इसके कि हमारे लोग ये जो दावा कर रहे हैं ना कि वो जो है वो बिक जाएंगे या झुक जाएंगे या उन पर प्रेशर भी है, उठाए भी जा रहे हैं फैमिली मेंबर्स, लेकिन इस वक्त जो है वो ख्वाजा साहब या बाकियों के जो ऑप्शन हैं वो महदूद हैं। उन्होंने ये बड़ा आम दावा किया, मैं ये दावा आपको सुनाना चाहता हूं। आए और उमर अयूब साहब अटक के बॉर्डर से वापस हो गए। अटक तक वो अपना हजारा का कॉन्वॉय लेके आए हैं इस मर्तबा भी सही। केपीके के अक्सर एमएनएज अटक के पुल तक आए, वहां से सीएम साहब ने उन्हें कहा जी ओके अल्लाह के हवाले यू गोइंग बैक, क्योंकि हम पंजाब के अंदर आपको दाखिल करके आपकी एब्डक्शन का खतरा मोल नहीं ले सकते। ठीक है, अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तमाम कारकुनान को जिनकी कुर्बानियां हैं, मैं समझता हूं सबसे पहली बात तो ये कि जो इवेंट कामयाब हुआ ये पाकिस्तान, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कारकुनान की, इमरान खान की मोहब्बत की वजह से, उनकी रेजिलियंस की वजह से और उनके रेजिस्टेंस की वजह से हुआ। That has never happened at least in the last 10, 15, 20 years कि आपको सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर 3000 प्लस कारकुनान आपको गिरफ्तार करने पड़े। सर 3000 इज अ मैसिव अमाउंट। 1700 बंदे। अच्छा, अब इन्होंने आगे जो असल दावा किया है वो कहते हैं ख्वाजा आसिफ को कहें कि अपने बंदे गिन लें। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि इनके अपने बंदे पूरे नहीं हैं। इनके अपने लोगों ने अपनी मुस्तकबिल की सियासत महफूज करनी है और वो तहरीक इंसाफ से बहुत सारे लोग राब्ते में हैं और वो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है उनको टिकट दे तो वो नून लीग की कश्ती से आज भी छलांग लगाने के लिए तैयार हैं और हमसे राब्ते किए गए हैं। और अगर कोई हमें इस तरह कहता है तो इसका मतलब है कि हम उनको रिस्पांस तो देंगे कि भाई अगर आप ये करते हैं तो फिर हमारी तरफ से जो है वो बड़ा अच्छा रिस्पांस हम भी देंगे। तो वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ से लीगी एमएनएज खुफिया तौर पे बहुत सारे लोग राब्ते में हैं। उनको पता है कि नून लीग की ये जो जिस तरीके से चल रहे हैं ये एक डंडे के तौर पे पाकिस्तानियों पे हुक्मरान है। इनकी कश्ती डूब गई है, डूब रही है और ये बिल्कुल नहीं बचनी। और उसके बाद जिसने सियासत बचानी है वो सिर्फ इमरान खान तहरीक इंसाफ के पास उसको आना पड़ेगा। तो ये उन्होंने भी दावा किया है। दूसरी तरफ भी बंदे पूरे कोई नहीं है, ना सेनेटर्स ना एमएनएज। अब ये एक गैर आइनी और दूसरा तरीका अख्तियार करने जा रहे हैं। अगर उसको रोकना है तो फिर बड़े अवामी रद्द अमल की ज़रूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।